سورہ مریم تعارف۔ ناظرین و ناظرات اور سامعین و سامعات، سورہ مریم یہ مکی صورتوں میں سے ہے، مکیہ ہے۔ اس میں 6 رکوع ہیں، 98 آیات ہیں، 780 کلمات ہیں۔ سورہ مریم سورہ کہف کے بعد یا سورہ بنی اسرائیل کے بعد مگر ہجرت حبشہ سے پہلے نازل ہوئی۔ یہ بات طے شدہ ہے کہ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ نے نجاشی کے دربار میں قرآن جو سنایا تھا وہ سورہ مریم کے ابتدائی رکوع کو سنایا تھا۔ سو اس بنا پر یہ طے شدہ بات ہے کہ یہ سورہ مریم ہجرت حبشہ سے پہلے نازل ہو چکی تھی، اسی لیے ان کو یاد تھی۔ عمر بن عاص اور ایک اور بہت بڑا سیاستدان شخص تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سیاست کرتے ہوئے حبشہ کے نجاشی بادشاہ کے پاس پہنچا، جہاں مسلمان بڑے آرام سے رہ رہے تھے۔ ان مسلمانوں کو تنگ کرنے کے لیے اور بادشاہ کے لیے وہ تحفے تحائف بھی لے کر گیا، اور ساتھ ابو سفیان بھی تھا۔ تو کوشش کی کہ ان مسلمانوں کو وہاں سے نکلوائیں اور پھر ان پر ہم ظلم و ستم بھی کریں۔ تو سوچا کیا ایسی چال چلنی چاہیے کہ جس سے مسلمان یہاں پر تنگ ہوں اور پریشان ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ دراصل جو نجاشی بادشاہ ہے اس کا مسلک یا اس کا مذہب عیسائیت ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو عیسائی ہیں وہ تو یہ کہتے ہیں کہ وہ خدا کے بیٹے ہیں، اور مسلمان یہ کہتے ہیں کہ وہ خدا کے بیٹے نہیں ہیں، خدا کے بندے ہیں اور رسول ہیں۔ تو یقیناً جب ہم اگر نجاشی کو یہ بولیں کہ جن لوگوں کو تو نے پناہ دے رکھی ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بے ادبی و گستاخی کرتے ہیں، اور جب وہ بلائے جائیں گے تو یقیناً مسلمان اپنے نبی کی تعلیم سے ہٹ کر تو جواب دیں گے نہیں۔ مسلمان بولیں گے کہ وہ اللہ کے بندے اور رسول ہیں، اور اس کو وہ گستاخی سمجھ لے گا، اور جو ہی وہ گستاخی سمجھے گا تو وہ مسلمانوں کو اپنے دیش سے نکال دے گا۔ یہ ایک سیاسی چال تھی۔ تو بعد اوقات مذہب کو سیاسی چال کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ اتنے پرانے دور سے بھی یہ طریقہ کار چلا آ رہا ہے۔ انہوں نے مذہب کی اس بات کو سیاسی چال کے طور پہ استعمال کیا۔ آج بھی لوگ بعض مذہبی چیزوں کو سیاست کے طور پہ استعمال کرتے ہیں، یہ بہت غلط بات ہے، اور یہ ان کافروں کا طریقہ ہے۔ اس لیے مذہب اسلام کو یا دین اسلام کو خدمت کے لیے، ہدایت کے لیے اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے، اس سے اپنے سیاسی مقاصد نہیں حاصل کرنے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کامل ہدایت عطا فرمائے۔ تو نجاشی بادشاہ نے حضرت جعفر طیار مسلمانوں کو بلایا، مسلمانوں نے حضرت جعفر طیار کو کھڑا کیا کہ آپ جواب دیں۔ حضرت جعفر طیار وہ ہیں جو حضرت مولا علی کے بھائی ہیں۔ یہ کھڑے ہوئے۔ اب باب مدینۃ العلم کا بھائی اگر کھڑا ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رشتے میں چچا زاد بھی لگتے ہیں، جب یہ کھڑے ہوئے ان کی آواز بھی بڑی خوبصورت تھی، اور انہوں نے کاف ہا یا عین صاد پڑھ کر جب سورہ مریم کی تلاوت کرنا شروع کی، اتنی خوبصورت انداز سے جب تلاوت کی، بادشاہ خود بھی عربی جانتا تھا۔ جب اس نے قرآن کی عربی کو پڑھا اور اس کے اندر جب حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا جب پوری کی پوری شان اور ان کا مقام جو دوسرے رکوع میں آتا ہے، جب وہ پڑھا سنا تو بس حضرت جعفر کے الفاظ تھے، قرآن کی تاثیر تھی، سارے کا سارا دربار رونے لگ گیا، وزیروں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آج پہلی بار انہوں نے قرآن سنا تھا، نجاشی رونے لگ گیا۔ قرآن مجید کے 7ویں پارے کی پہلی آیت میں ان کی تعریف بھی نازل کی گئی، وہ روئے۔ اور اس وقت جو ہے جب یہ سارا قرآن مجید کی تلاوت رک گئی تو نجاشی نے ایک تنکا اٹھایا اور تنکا اٹھا کر کہا، خدا کی قسم عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو کچھ بھی تورات اور انجیل میں لکھا ہوا ہے، قرآن نے اس میں اتنا
تیلے کے برابر بھی نہ کمی کی ہے نہ زیادتی کی ہے، جو کچھ کہا ہے حق کہا ہے۔ اور مکہ کے سیاستدانوں کو منہ کی کھانی پڑی، اور اللہ پاک نے ان بادشاہوں اور وزیروں کے دل میں اسلام کی عزت اور بٹھا دی، اور اس نے کہا کہ میری قلم رو میں، میرے ملک میں آپ مسلمان بڑے امن سے رہو، پیار سے شانتی سے رہو، میں تمہارے سارے خرچ بھی اٹھاؤں گا اور کوئی بات نہیں ہے۔ اور کافروں کے سارے تحفے واپس کیے، فرمایا یہ واپس لے جاؤ، جو محمد مصطفیٰ کی دشمنی میں تحفے آئے ہیں وہ مجھے قبول نہیں ہے، ان کے جو غلام ہیں ان کی خدمت مجھے زیادہ قبول ہے۔ تو اس صورت مریم کو ہجرت حبشہ سے پہلے نازل کیا گیا، اور اس کے بہت سارے مقاصد بھی ہیں، ان میں سے اس کے پہلے اور دوسرے رکوع میں خصوصی طور پر حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت کا ذکر ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا ذکر ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام وہ پیدا ہوئے ہیں جب ان کی امی اور ابو دونوں اولاد پیدا کرنے کے عقلی موسم سے گزر چکے تھے۔ ایک کی عمر مبارک جو ہے وہ 90 سال ہے، تو زوجہ کی عمر مبارک 80 سال ہے۔ تمام دنیا بھر کے عقل مند یہی کہہ سکتے ہیں کہ اب ان کے ہاں اولاد ہو ہی نہیں سکتی۔ اور ناظرین و ناظرات، حضرت مریم، سیدہ مریم کنواری ہیں اور پاکیزہ ہیں، اللہ کے گھر میں رہتی ہیں۔ اس کماری پاک مریم سے جن کو دنیا کا کوئی بندہ کسی لحاظ سے ان کے بارے میں شک کر ہی نہیں سکتا، کسی انسان، کسی مرد نے ان کے ساتھ کبھی ہاتھ بھی نہیں لگایا، چھوا بھی نہیں ہے، اور ان کے بطن اقدس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا پیدا کرنا اللہ نے اپنی قدرت کا ذریعہ بنایا۔ فرمایا لوگوں مت سمجھنا کہ خدا تعالیٰ نے اگر اصول بنا دیا ہے کہ مرد اور عورت کے ذریعے اولاد ہوتی ہے اور مرد اور عورت جوان ہو تو تبھی اولاد پیدا ہوتی ہے، نہیں، میں کسی سبب اور علت کا محتاج نہیں ہوں، میں قدرت والا ہوں، میں بوڑھا بوڑھی کے ذریعے بھی بچہ پیدا کر سکتا ہوں اور کنواری کے ذریعے بھی اولاد عطا کر سکتا ہوں۔ یہ اللہ نے اپنی قدرت کا ذریعہ فرمایا۔ تو اس لیے اس سورہ مریم کے مقاصد میں سے ایک مقصد اللہ تعالیٰ کی قدرت کو بھی ظاہر کرنا ہے۔ انشاءاللہ العزیز تعارف سورہ مریم کا مکمل ہوا۔ اس کے بعد کئی انبیاء کا ذکر کیا سورت کے اندر، اور کئی انبیاء کا ذکر کرنے کے بعد یہ بتایا کہ لوگوں میری توحید کا مقصد یہ نہیں ہے کہ جب تم میری تعریف کرنے لگ جاؤ تو میرے نبیوں کی بے ادبی شروع کر دو۔ میری توحید اس وقت قبول ہوگی جب ساتھ ساتھ میری توحید کے میرے نبیوں کی تعظیم کا بھی ذکر کیا جائے گا۔ سورہ مریم رکوع نمبر 1 تلاوت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان نہایت رحم والا۔ کاف ہا یا عین صاد، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا
قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. سورہ مریم رکوع نمبر 1 ترجمہ کنز الایمان. کاف ہا یا عین صاد. یہ مذکور ہے تیرے رب کی اس رحمت کا جو اس نے اپنے بندہ زکریا پر کی جب اس نے اپنے رب کو آہستہ پکارا، عرض کی اے میرے رب میری ہڈی کمزور ہو گئی اور سر سے بڑھاپے کا بھبوکا پھوٹا یعنی شعلہ چمکا، اور اے میرے رب میں تجھے پکار کر کبھی نامراد نہ رہا، اور مجھے اپنے بعد اپنے قرابت والوں کا ڈر ہے، اور میری عورت بانجھ ہے، تو مجھے اپنے پاس سے کوئی ایسا دے ڈال جو میرا کام اٹھائے، وہ میرا جانشین ہو اور اولاد یعقوب کا وارث ہو، اور اے میرے رب اسے پسندیدہ کر۔ اے زکریا ہم تجھے خوشی سناتے ہیں ایک لڑکے کی جس کا نام یحییٰ ہے، اس کے پہلے ہم نے اس نام کا کوئی نہ کیا، اس کے پہلے ہم نے اس نام کا کوئی نہ کیا۔ عرض کی ہے میرے رب میرے لڑکا کہاں سے ہوگا، میری عورت تو بانجھ ہے اور میں بڑھاپے سے سوکھ جانے کی حالت کو پہنچ گیا۔ فرمایا ایسا ہی ہے، تیرے رب نے فرمایا وہ مجھے آسان ہے، اور میں نے تو اس سے پہلے تجھے اس وقت بنایا جب تو کچھ بھی نہ تھا۔ عرض کی ہے میرے رب مجھے کوئی نشانی دے دے۔ فرمایا تیری نشانی یہ ہے کہ تو 3 رات دن لوگوں سے کلام نہ کرے بھلا چنگا ہو کر۔ تو اپنی قوم پر مسجد سے باہر آیا تو انہیں اشارہ سے کہا کہ صبح و شام تسبیح کرتے رہو۔ اے یحییٰ کتاب مضبوط تھام، اور ہم نے اسے بچپن ہی میں نبوت دی، اور اپنی طرف سے مہربانی اور ستھرائی اور کمال ڈر والا تھا، اور اپنے ماں باپ سے اچھا سلوک کرنے والا تھا، زبردست و نافرمان نہ تھا، اور سلامتی ہے اس پر جس دن پیدا ہوا اور جس دن مرے گا اور جس دن زندہ اٹھایا جائے گا۔ سورہ مریم رکوع نمبر 1 تفسیر۔ ناظرین و ناظرات اور سامعین و سامعات، اس پورے رکوع میں جو سورہ مریم کا پہلا رکوع ہے 3 اہم نکات ہیں جس کی طرف توجہ فرمائیے۔ پہلا نکتہ تو یہ ہے کہ اللہ کی رحمت کا ذکر ہوتا ہے جب انبیاء کی بات ہوتی ہے، جب اللہ کے نبی کی بات ہو تو سمجھو یہ اللہ کی رحمت کا ذکر ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا ذکر و رحمت رب کا عبدہ زکریا، اس کے بندے زکریا پر اس رحمت کا ذکر کرو جو اس کے رب نے اپنے بندے زکریا پر کی۔ گویا لوگوں اللہ ایڈریس بتا رہا ہے کہ رحمت کہاں پر کیا کرتا ہوں، رحمت اپنے پیارے انبیاء پر کیا کرتا ہوں، اپنے نبیوں پر کرتا ہوں۔ اللہ اپنے نبیوں کو رحمت کے
مورد بنا رہا ہے، بتا رہا ہے کہ رحمت کا مرکز میرے نبی ہوا کرتے ہیں، تمہیں رحمت چاہیے تو میرے نبیوں سے جڑ جاؤ۔ واقعہ سنایا اللہ پاک نے خود، کیا پہلے نبی کی تعظیم بیان کی، نبی کی شان بیان کی۔ یہی بات ایک دم ازنادا ربہ نداء خفیہ، یہ یوں بھی ہو سکتا تھا ازنادا زکریا ربہ نداء خفیہ، پہلی آیت یوں بن جاتی نا۔ واقعہ حضرت زکریا کا سنایا جا رہا ہے، لیکن پہلے ان کے مقام فضیلت کو بھی بتایا جا رہا ہے۔ میں سورہ کہف کے آخر میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ انبیاء کی فضیلت کا بھی ذکر قرآن میں ہے، انبیاء کی بشریت کا بھی ذکر قرآن میں ہے۔ جہاں انبیاء کی مسلیت اور جہاں انبیاء کی بشریت کا ذکر قرآن میں آیا، وہاں ساتھ ساتھ اللہ پاک نے فوراً ہی اپنے انبیاء کی فضیلت کا بھی ذکر کیا۔ جیسے یہ آیت کریمہ جو سورہ کہف کی آخری آیت کریمہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، کہہ دو کہ محبوب میں صورتاً تو بشر ہونے میں تو تمہارے جیسا ہوں، مگر اسی جگہ پر آیت رک نہ گئی، بات آگے بڑھائی، فرمایا شان مثلیت تو تم نے سن لی کہ میں بشر ہونے میں تمہارے جیسا ہوں، اب میری فضیلت یہ ہے کہ وہی پیکر بشریت ہے میرا، لیکن یوحی الیہ، اسی وجود پر وہ قرآن نازل ہوتا ہے جسے پہاڑ بھی نہیں اٹھا سکتے ہیں۔ تو ایک ہی پیکر ہے، اور بشریت کی ایک ہی آیت کے اندر حضور کی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بشریت اور مسلیت بھی بیان فرمائی، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی فضیلت بھی بیان کی۔ تو قرآن کا طریقہ یہ ہے کہ جہاں بھی نبی کی بشریت مثلیت کا ذکر فرمایا، وہاں ساتھ ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یا کسی بھی نبی کی فوراً اس فضیلت کا بھی ذکر کیا، کوئی نہ کوئی فضیلت بھی بیان کی۔ اچھا، یہ تو ہو گئی ایک بات، مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اللہ پاک نے جب اکیلا ذکر کیا تو بے شمار مقام ایسے ہیں کہ جہاں پر صرف فضیلت کا ذکر کیا، مثلیت کا ذکر نہیں کیا۔ اللہ نے شانیں بیان فرمائیں، بس پھر عام انسانوں جیسے ہونے کی بات نہیں کی۔ قرآن مجید میں ایسے کئی مقامات ہیں، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ ان پوری آیات کے اندر اللہ پاک نے اپنے نبی کی فضیلت بیان فرمائی، یا ایھا المدثر یا ایھا المزمل یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، یہ فضیلت کا بیان ہے۔ ورفعنا لک ذکرک، فضیلت کا بیان ہے۔ وللآخرۃ خیر لک من الاولی، فضیلت کا بیان ہے۔ ولسوف یعطیک ربک فترضی، فقط فضیلت کا بیان ہے، بشریت یا بشریت کا ذکر نہیں ہے۔ تو اکیلا ذکر کرو تو فضیلت کا ذکر کرو، اور اگر بشریت کا ذکر کرنا پڑ جائے تو ساتھ فضیلت کو لازمی بیان فرماؤ، کوئی شان ضرور بیان کرو۔ اب اللہ اپنے نبی کا واقعہ سنانے والا ہے سورہ مریم کے پہلی آیت کے اندر، اور ارشاد فرمایا ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا۔ اس آیت سے کیا مستفاد ہو رہا ہے؟ اس آیت سے پتہ یہ چل رہا ہے نبی کی بات سنانے سے پہلے تھوڑی سی نبی کی شان بیان کر دیا کرو، نبی کی نعت پڑھ لیا کرو، نبی پر درود و سلام پڑھ لیا کرو۔ یہ اس سے ثابت ہوتا ہے نا، یہ اس کے اشارے ملتے ہیں اس کی طرف سے۔ اذ نادى ربه نداء خفيا، جب حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام نے اپنے رب کو آہستہ آہستہ پکارا، بوڑھے ہو چکے تھے، اب آواز میں وہ جوش کہاں، اس لیے آرام سے کہا یا اللہ اللہ رب انی وہن العظم منی، اللہ ہڈیاں میری بوڑھی ہو گئی ہیں، واشتعل الراس شیبا، بال بھویں چمک اٹھی ہیں، الہ العالمین پورا جسم میرے بال سارے جسم مبارک میں سارے بال بالکل سفید ہو چکے ہیں، چمک رہے ہیں۔ وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، زمانہ گزرا ہے یا اللہ، داڑھی سفید ہو گئی ہے، جب بھی تجھ سے کوئی مانگا تو نے ضرور دیا ہے، کبھی نامراد نہیں کیا ہے۔ تو انبیاء کا طریقہ بھی دیکھ لو، عبادت کا، بندگی کا، دعا مانگنے کا، کہ وہ رب کی بارگاہ میں دعا مانگنے سے پہلے اپنی پوری زندگی کے بارے میں یہ تعلیمات دے رہے ہیں کہ لوگوں جب رب سے مانگا کرو تو یوں مانگا کرو، مولا تو نے آج تک کبھی خالی نہیں لوٹایا ہے، مولا جو مانگا ہے تو نے دیا ہے۔ یہ طریقہ مل رہا ہے نا ہمیں
اس سے آداب دعا مل رہے. مولا جب بھی تیرے حضور ہاتھ اٹھائے ہیں مولا تو نے دعا میری ضرور قبول کیا. وہ اپنی عمر کا حوالہ دعا کی قبولیت سے دے رہے تھے کہ اللہ اتنی عمر میری ہو گئی ہے، جب بھی ہاتھ اٹھے خالی نہیں آئے. اب بھی میں کچھ تیرے حضور اپنی پریشانی پیش کر رہا ہوں. یا اللہ وہ پریشانی کیا ہے؟ اب دیکھو دعا مانگنے کا طریقہ، اللہ سے اس طرح باتیں کیا کرو، یہی طریقہ دعا ہے. فرمایا وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي، یا اللہ میرے بعد اب میں تو شاید دنیا سے جانے والا ہوں، ڈر یہ ہے میرے بعد میرے ان رشتہ داروں کا کیا ہوگا. کوئی ان کو نصیحت کرنے والا کوئی ہوتا، کوئی میری نسل میں ایسا ہوتا جو نبیوں کی وراثت کو آگے چلاتا، نبیوں کی امامت کو آگے چلاتا، وہ جو فیض میرے پاس ہے وہ آگے بھی منتقل ہوتا میری نسل میں بھی، میرے لیے بھی باعث خیر ہوتا. یا اللہ من ورائی وکانت امراتی عاقرن، یا اللہ ایسا ہوتا کہ مجھے بھی کوئی لڑکا عطا ہو جاتا، کوئی اولاد مل جاتی، مگر میں کیا کروں؟ میں تو یہ بھی دیکھتا ہوں کہ میری بیوی بھی بانجھ ہو چکی ہے، میں خود کسی نئی شادی کے بھی قابل نہیں ہوں، اور جس کے ساتھ شادی ہوئی ہے وہ اولاد کے قابل نہیں ہے، میں بھی اولاد پیدا کرنے کے قابل نہیں، وہ بھی نہیں ہے. فَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، لیکن میں تجھ سے مانگ رہا ہوں تو مجھے اپنی طرف سے ایسا عطا فرما جو میرا کام اٹھائے، مجھے عطا فرما میرا وارث، مجھے اولاد عطا فرما، مجھے بیٹا عطا فرما. یارثنی، وہ میرے فیض کا وارث ہو، وہ میرے علم کا وارث ہو. انبیاء کی وراثت مال اور دولت نہیں ہوا کرتا، انبیاء کی وراثت جو ہوتی ہے وہ علم ہوتا ہے، وہ علم دین ہوتا ہے، علم فقہ ہوتا ہے، علم و حکمت ہوتا ہے، علم قرآن ہوتا ہے، علم وحی ہوتا ہے. یرثنی، وہ میرے پاس جو تیری نبوت کے فیضان ہیں اس کو بھی سنبھالے. وَیَرِثُ مِنْ آلِ یعقوب، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا جو فیضان ہے اس کو بھی آگے چلائے. اللہ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا، اور ایسا ہو کہ تو بھی اس سے راضی ہو. اب یہ دعا کی کر دی، بس ابھی چہرہ مبارک پہ ہاتھ نہ پھیرے تھے کہ آواز آئی یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، اے زکریا ہم تجھے خوشخبری سناتے ہیں ایک لڑکے کی، آپ کو ایک لڑکا ہونے والا ہے، اس کا نام ہم خود، اللہ فرما رہا ہے میں خود اس کا نام رکھ رہا ہوں یحییٰ، لم نجعل له من قبل سمیہ، اور یہ بھی ہے کہ ایسا نام اس سے پہلے ہم نے کبھی بھی نہیں رکھا ہے، ایسا نام کبھی نہیں رکھا. لڑکا ہم دے رہے ہیں، لڑکے کا نام یہ رکھ رہے ہیں. یہ ساری باتیں غیب کی باتیں ہیں کہ نہیں ہیں جی؟ اور غیب بھی ایسا کہ جس پر کوئی یقین ہی نہ ہو کہ یہ اولاد بھی ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی جی، ایسا غیب کا علم دیا جا رہا ہے اور ایسی شان عطا کی جا رہی ہے. پہلے سے ہی بتایا جا رہا ہے کہ اس کا نام یحییٰ ہوگا اور اس کا وہ لڑکا ہوگا اور یحییٰ ہوگا. اب جب یہ فرمان ہو چکا تو یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل له من قبل سمیہ قال رب انا یکون لی غلام وکانت امراتی عاقرا. اللہ جی یہ کیسے ہوگا میرا لڑکا؟ دعا قبول ہو گئی. میں تو بالکل میری عورت بانجھ ہے اور میں خود بڑھاپے سے سوکھ جانے کی حالت کو پہنچ چکا ہوں. اتیا، اس کا مطلب ہے ایسا بڑھاپا جس میں بالکل بے حد قسم کی وہ کمزوری آ جائے. قال کذالک، فرمایا یہ ایسا ہی ہے اے میرے پیارے زکریا، جس طرح آپ فرما رہے ہیں کہ میں بالکل بوڑھا ہو گیا ہوں، میری بیوی بانجھ ہو چکی ہے، فرمایا یہ بات بالکل اسی طرح ہے. لیکن قال ربک ہوا علی ہین، یہ میرے لیے زیادہ آسان ہے. وقد خلقتک من قبل ولم تک شیئا، وہ بھی تو بات یاد کرو جب آپ خود کچھ بھی نہیں تھے اور اس رب نے آپ کو پورا وجود عطا کیا ہے. اب اس وجود میں سے کوئی وجود بنانا تو زیادہ آسان ہے اس کے لیے. قال رب اجعل لی آیا، یا اللہ دعا قبول ہو گئی ہے تو پھر میری درخواست یہ ہے کہ یا اللہ کوئی نشانی فرما میرے لیے، مجھے کیسے پتا چلے گا کہ یہ ایسے ہونے والا. اللہ ایک دم خوشی برداشت نہ ہو، اے اللہ کچھ نشانی ہونی چاہیے، کچھ ذرا اتنی بڑی چیز ہو تو ذرا مجھے تیاری تو کرنے دے. رب کریم نے
وہ فرماتے جا رہے ہیں، نبی اپنی زبان سے فرماتے جا رہے ہیں، اور رب تعالیٰ جیسے نبی فرما رہا ہے ویسے ہی کرتا چلا جا رہا. اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، آپ کو نشانی مل جاتی ہے. نشانی کیا ہے؟ فرما قال آیتک اللہ تکلم الناس ثلاث لیال سویا. 3 دن تک آپ بالکل ٹھیک ٹھاک ہونے کے باوجود بھی دنیا والوں سے کوئی بات نہیں کر سکیں گے. ہاں بس اللہ کی کوئی تسبیح کرنا چاہیں، ذکر الہی کرنا چاہیں تو وہ کر سکیں گے، لیکن اس کے علاوہ آپ کوئی دنیاوی بات اپنے بارے میں، دوسروں کے بارے میں کوئی کرنا چاہیں گے وہ بات نہیں کر سکیں گے. چنانچہ فخرج علی قومہ من المحراب، وہ جب اپنی اس مقام سے جہاں سے حضرت مریم کے پاس وہ کھڑے تھے، وہ محراب کون سا ہے؟ 3 پارے میں آپ کو میں نے عرض کیا تھا سورہ آل عمران کے اندر، وہ حضرت سیدہ مریم رضی اللہ تعالی عنہا کا جانماز اور ان کی محراب تھی، جہاں پر بے موسم پھل دیکھے. یہ موسم، اس موسم کا پھل میں سارا علاقہ گھوم آیا ہوں، کسی علاقے میں یہ پھل نہیں ملتا. اتنا صحت مند پھل، اتنا پیارا پھل، اتنا خوبصورت پھل. یہ پھل تو آج سے 6 مہینے بعد اگے گا درختوں پر، پھر پکے گا. یہ ابھی سے آ گیا آپ کے پاس. مریم انا لک ھذا، یہ کہاں سے آیا ہے؟ حضرت مریم فرماتی ہیں قالت ہوا من عند اللہ، یہ تو اللہ کی طرف سے آیا ہے، وہ قدرت والا ہے. موسم میں بھی کسی چیز کا آیا یا نہیں آیا، یا موسم کسی چیز کا گزر چکا ہے، تب بھی وہ اس پھل کو لانے پر قدرت رکھتا ہے، بغیر موسم کے بھی عطا کرتا ہے اور بغیر دروازوں کے عطا کر دیتا ہے. یہ وہ ہے. آپ اس کے ذکر میں گئے ہوئے ہیں، اس کی تبلیغ میں گئے ہوئے ہیں، اس کے دین کے لیے آپ نکلے ہوئے ہیں، اور میں پیچھے بھوکی ہوئی. رب کریم نے بند دروازوں سے آپ کے گھر والوں کے لیے روزی عطا فرما دی ہے. میں آپ کی بچی ہوں، آپ کے لیے اللہ نے آپ کی بچی کے لیے بند دروازوں سے روزی دی. ہنالک، قرآن مجید فرماتا ہے سورہ آل عمران کے اندر، ہنالک دعا زکریا ربہ، یہ وہ مقام ہے جہاں پر اسی محراب میں کھڑے ہو کر دعا کی حضرت زکریا نے، مولا مجھے اپنے پاس سے بیٹا عطا فرما. میری بھی یا الہ العالمین اولاد نہیں ہے کوئی بھی، الہ العالمین میری بیوی بھی بانجھ ہو چکی ہے، میں بھی اولاد سے الہ العالمین عمر سے گزر چکا ہوں، بہت بوڑھا ہو چکا ہوں، تو مہربانی فرما. اب وہ جب فرمایا کہ اب آپ باہر نکلیں اور لوگوں سے بات کرنا چاہیں، اب آپ اس محراب سے جو باہر نکلے، سامنے لوگ کھڑے تھے سلام کر رہے ہیں، حضور آپ کا کیا حال ہے؟ اب آپ کہنا چاہ رہے تھے میں ٹھیک ہوں، لیکن نہیں بول سکے، اور فرمایا اللہ کا شکر ادا کرنا چاہا تو کہا الحمدللہ، تو بول پڑے. پھر یہ بات بھی بتانا چاہ رہے تھے کہ بھئی میں اب کا بات نہیں کر سکتا، مجھے اولاد ہونے والی ہے، یہ کہنا چاہ رہے تھے مگر یہ بھی نہیں کہہ سکے. پھر آپ نے اشارہ کیا. قرآن مجید بتاتا ہے کہ انہوں نے فَأَوْحَا إِلَيْهِمْ، آپ نے ان کو اشارہ کیا ان سبحوا بکرة وعشیا، بس صبح شام اللہ کی تسبیحاں بیان فرما. اشارہ جو کیا نا اس کی طرف، آسمان کی طرف اشارہ کر کے اس کا نام لو صبح شام، اشارے میں یہ بات کہی. تو 3 دن تک لوگوں میں مشہور ہو گئی یہ بات کہ بھئی حضرت زکریا پہ کوئی خاص کرم ہوا ہے، کوئی خاص ہی بات ہے. بھئی بات نہیں کر سکتے، اللہ کا نام لینا چاہیں تو لے سکتے ہیں، کچھ ہوا ہے کچھ ہوا ہے. تو وہ جو اور پھیل گئی بات، سارے لوگ جمع ہو کر آئے 3 دن، اور حضرت زکریا علیہ السلام سے پوچھا حضور یہ کیا بات ہے، 3 دن تک آپ بات نہیں کر سکے؟ فرمایا تمہیں مبارک ہو، میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے، اب بتایا خوشخبری کہ اب آپ کے گھر میں آپ کے ہاں ایک بیٹا ہونے والا ہے. بوڑھا بوڑھی اب اندازہ لگاؤ، سفید داڑھی مبارک، بھویں سفید، پلکیں سفید جی، اور آواز بھی کمزور. اور حضرت کی اہلیہ مبارکہ ان کا بھی حال یہ، حضرت بی بی فاقوزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب آپ اندازہ لگا وہ جو تھیں ان کا حال بھی یہ. تو اب اس حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو انگلش میں اور بائبل کے اندر ایلزبتھ کہتے ہیں، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھیں وہ بھی بوڑھی، 90 سال ان کی عمر، 80 سال ان کی عمر. اب یہ اتنی بڑی بوڑھی ضعیف عورت وہ بیچاری اٹھی ہیں، تو اٹھ جائیں تو پھر بیٹھنا مشکل، بیٹھ جائیں تو اٹھنا مشکل. اب ان کو خوشخبری ملی جناب آپ کی گود ہری ہونے والی ہے. وہ بھی حیران کہ کیسے ہوگا. فرمایا اس رب نے فرمایا ایسے ہی ہوگا، 3 دن صبر کرو، دیکھو اللہ پاک کیا کرتا ہے.
بس 3 دن کے صبر ہوئی تو اس کے بعد اللہ پاک نے ان دونوں کو ایسی سعادتیں اور ایسی توفیقیں عطا فرما دی اور پھر نشانی ہو گئی اور پھر سارے علاقوں میں مشہور ہو گئی بات، اور پھر یہ عالم ہو گیا کہ سبحان اللہ، یہ عالم ہوا کہ پھر حضرت یحییٰ علیہ السلام جس وقت دنیا میں تشریف لائے تو اتنی خوشیاں سب لوگوں نے مبارکبادیں دی۔ اللہ پاک کا احسان اور اس کا فضل ہے الحمدللہ، مجھے حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام دونوں ہستیوں کے مزار پر حاضری دینے کا شرف اور موقع نصیب فرمایا ہے الحمدللہ۔ تو کیا شان تھی حضرت یحییٰ کی، وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا یا یحییٰ خُذِ الْکِتَابَ بِقُوَّةٍ، اے یحییٰ آپ جو دنیا میں تشریف لائے ہو ایک نبی کی دعا سے اور ایک خوشخبری بن کر سارے خاندان کے لیے اور ساری قوم کے لیے، تو آپ کو بھی ہم کتاب دے رہے ہیں، اس کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا، ہم نے ان کو بچپن کے اندر ہی جو ہے وہ نبوت عطا فرمائی تھی، وَحَنَانًا مِّن لَّدُنَّا زَكَاةً، اپنی طرف سے مہربانی اور ستھرائی عطا فرمائی تھی۔ تو پہلا نقطہ یہ ہوا کہ اس رکوع کے اندر کہ اللہ اپنی رحمت کے طور پر ذکر کرتا ہے انبیاء کا، اور دوسرا اب اس پورے واقعے کے اندر کیا واقعہ ہے، بات یحییٰ کی کرنی تھی، مگر یحییٰ کی بات سے پہلے یحییٰ کے ابو جی کی بات کی، یحییٰ کی امی جان کی بات ہو رہی ہے، یحییٰ کے والد صاحب کے عمر کا معاملہ بتایا جا رہا ہے، اور وہ جس طرح دعائیں مانگ رہے تھے ان کے لیے وہ بتائی جا رہی ہیں باتیں۔ تو اس سے ثابت ہوا نبی کی ولادت کے واقعات بیان کرنا قرآن کا طریقہ ہے۔ نبی کی ولادت کے واقعات سے پہلے بھی، ولادت سے پہلے جو واقعات ہوئے ان کا ذکر کرنا بھی قرآن کا طریقہ ہے۔ یہ اس پورے رکوع سے کیا فیض مل رہا ہے، کس نماز کی بات ہو رہی ہے، کس روزے اور حج کی بات ہو رہی ہے، اس پورے رکوع میں جو کچھ بات ہو رہی ہے وہ نبی کے میلاد کی بات ہو رہی ہے۔ نبی ایسے پیدا ہوئے، ان کے پیدا ہونے سے پہلے یہ معاملہ ہوا تھا، یوں دعا ہوئی تھی، یہ کام ہوا تھا، فلاں محراب میں گئے تھے، فلاں جگہ دعا کی تھی۔ تو نبی کے آنے سے پہلے نبی کے سارے معاملات کا ذکر اللہ پاک قرآن مجید میں کر کے بتا رہا ہے کہ لوگوں میری نظر میں تو رحمت والی بات، عبادت والی بات ہی ہے کہ تم نبی اور نبی کی زندگی کے سارے واقعات کا تذکرہ کیا کرو، ان کی نبی کے آنے سے پہلے جو واقعات اور حالات ہیں ان کو بھی بیان کیا کرو۔ ایک تو یہ بات سامنے آئی۔ تیسرا پوائنٹ اس میں سے جو تیسرا نقطہ مل رہا ہے وہ یہ کہ انبیاء کی زندگی کے 3 دن بہت اہم ہوتے ہیں۔ سنیے، قرآن مجید نے اس رکوع کی آخری آیت میں ارشاد فرمایا وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ، قرآن اللہ سلام بھیج رہا ہے، سلام علیہ یوم وُلِدَ، جس دن حضرت یحییٰ پیدا ہوئے اس دن پر سلام۔ سبحان اللہ۔ لوگ کہتے ہیں کہ نبی کے میلاد کے دن کو کیوں اہمیت سے مناتے ہو، خصوصی طور پر اسی دن میلاد کی بات کیوں کرتے ہو؟ ارے بابا قرآن پڑھو، اللہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے میلاد کے دن کا ذکر کر رہا ہے اور فرماتا ہے سلام علیہ یوم ولدا۔ یہ سورہ مریم رکوع نمبر 1 آیت نمبر 15، اللہ ارشاد فرما سلام علیہ یوم ولدا، جس دن یحییٰ پیدا ہوا اس دن پر سلام ہو۔ سبحان اللہ۔ پتہ چلا دن تو سارے اللہ کی نظر میں بڑی عزت والے ہیں، بڑی محبت والے ہیں، لیکن اللہ کو وہ دن بہت اچھا لگتا ہے جس دن نبی پیدا ہوا۔ اب مجھے بتاؤ وہ دن کون سا تھا؟ حضرت یحییٰ علیہ السلام تو دنیا سے آج پردہ فرما چکے ہیں، ہزاروں سال ہو گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے پردہ فرمایا۔ ہم نے تو ان کا کلمہ بھی نہیں پڑھا نا، ہم تو کلمہ اپنے رسول کا پڑھتے ہیں، ایمان ان نبیوں پر رکھتے ہیں، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں، ہم سارے نبیوں کو مانتے ہیں۔ لیکن ایک بات بتاؤ، ہم امت تو محمد مصطفیٰ کی ہیں، لیکن اب ہمارا حافظ بھی سلام علیہ یوم ولدہ پڑھتا ہے نا؟ اے اللہ، حضرت یحییٰ کے اس دن پر سلام جس دن یحییٰ پیدا ہوا۔ حافظ پڑھ رہا ہے حفظ میں، قاری پڑھ رہا ہے قرات میں، تراویح والا پڑھ رہا ہے تراویح میں، نماز والا پڑھ رہا ہے نماز میں، ہاں جی سنت والا پڑھ رہا ہے سنت میں، بڑے چھوٹے بچے سب لوگ مل کر پڑھ رہے ہیں، ساری امت مصطفیٰ مل کر حضرت یحییٰ کی ولادت کے دن پر سلام پڑھ رہی ہے کہ نہیں پڑھ رہی؟ قرآن کی زبان میں پڑھ رہی ہے۔ الگ بات ہے، کسی نصیب کی بات ہے، کوئی مجبور ہو کے پڑھ رہا ہے، کوئی مسرور ہو کے پڑھ رہا ہے۔
یہ تو اپنے اپنے مقدر کی بات ہے، اپنے اپنے مقدر کی بات ہے، لیکن پڑھتے سارے ہیں کہ جس دن یحییٰ پیدا ہوا اس دن پر سلام ہو۔ ارے جس دن یحییٰ پیدا ہوا اس دن پر سلام ہو، تو جس 12 ربیع الاول کے دن یحییٰ نبی کا امام پیدا ہوا اس دن پر بھی صلاۃ و سلام ہو۔ تو نبی کی زندگی کے 3 دن بڑے اہم ہیں خدا کی نظر میں، ایک جس دن نبی کا میلاد ہوا، دوسرا وسلام علیہ یوم ولد و یوم یموت، جس دن ان کا وصال ہوا، جس دن وہ وصال فرمائے گا۔ یحییٰ علیہ السلام یہاں یموتو کا کلمہ ہے، لیکن حضرت یحییٰ علیہ السلام قید میں تھے اور وہ شہید کیے گئے، ان کی شہادت ہوئی، فرمایا جس دن ان کی شہادت ہوئی اس دن ان پر سلام ہو۔ ان کو ظلماً شہید کیا گیا تھا، ان کی شہادت ہوئی، اور ان کی شہادت کے دن کو بھی اللہ پاک نے بطور یادگار فرمایا جس دن ان کی شہادت ہوئی اس دن پر بھی سلام ہو۔ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، اور جس دن وہ زندہ ہو کر اٹھائے جائیں گے اس دن پر بھی سلام ہو۔ وہ دن کون سا دن ہوگا؟ وہ دن قیامت کا دن ہوگا۔ تو پتہ چلا قیامت کے دن پر بھی اللہ سلام بھیج رہا ہے، اس لیے کہ اس دن انبیاء کی زیارت ہوگی۔ اسی لیے کسی نے کیا خوبصورت کہا کہ روز محشر ہے ان کی زیارت کا دن، روز محشر ہے ان کی زیارت کا دن، ایسے یوم قیامت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔